السلام علیکم. ایک عجب کرپشن کی غضب کہانی یا پھر غضب کرپشن کی عجب کہانی ریلوے کے ڈرائی پورٹس کے ٹھیکے دینے کے معاملے میں سامنے آئی ہے. لاہور میں ڈرائی پورٹ پر کنٹینرز کی لوڈنگ آف لوڈنگ اور لیبر کا ٹھیکہ ایک کمپنی کے پاس تھا, اسلم اینڈ سنز پرابلی. وہاں پہ عرفان اللہ اینڈ کمپنی کو نوازنے کی کوشش کی گئی اور انہیں وہ ٹھیکہ دینے کی کوشش کی گئی اسلم اینڈ سنز کے ٹھیکے کو کینسل کر کے, جس کے نتیجے میں کچھ میڈیا میں خبریں آئیں اور پھر عرفان اللہ اینڈ کمپنی کو بھی سائڈ پہ کر دیا گیا, لیکن انہیں نوازنے کی کوشش بہرحال مبینہ طور پر کی جاتی رہی. اب ایک اور معاملہ سر اٹھا رہا ہے, اور وہ یہ کہ پشاور کے ازا خیل ڈرائی پورٹ پر جس کمپنی کو پہلے سے یہ ٹھیکہ دیا گیا ہے, ایک ٹینڈر کے نتیجے میں 3 سال کا یہ ٹھیکہ تھا جو کہ ٹینڈر کے نتیجے میں دیا گیا, اور اسی حکومت نے دیا. ایسا بھی نہیں کہ آپ پچھلی حکومت پر ڈال دیں اور کہیں کہ جی کرپشن کے نتیجے میں ٹھیکہ دیا گیا تھا اور اب یہ ٹھیکہ کینسل کر دیا گیا ہے. اس ٹھیکے کو کینسل کرتے ہوئے, جبکہ وہ کمپنی 1 کروڑ روپے ادا کر چکی ہے پاکستان ریلوے کو, اب مزید ایک نیا ٹینڈر ایشو کر دیا گیا ہے, کوئی بھی وجہ بتائے بغیر. نہ تو اس کمپنی کے خلاف ظاہر کوئی شکایت ہے, نہ ہی اس ٹینڈر کو کینسل کیا جا سکتا ہے اخلاقی طور پر, قانونی طور پر. لیکن چونکہ وہ یہ لاہور والے معاملے سے اگر لنک کریں تو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ عرفان اللہ اینڈ کمپنی کو نوازنے کی کوشش کی جا رہی ہے مسلسل. سو لاہور میں تو ٹینڈر ایشو کر دیا گیا, فائن, چونکہ وہاں پہ ایک کمپنی جو آلریڈی کام کر رہی تھی اسلم اینڈ سنز, وہ ٹینڈر کے نتیجے میں کام نہیں کر رہی تھی. لیکن یہاں پشاور ذاخیر ایئرپورٹ پر جو کمپنی کام کر رہی ہے, ڈرائی پورٹ پر معاف کیجیے گا, وہ ایک ٹینڈر کے نتیجے میں اس نے یہ ٹھیکہ ون کیا ہے, جیتا ہے, انویسٹ کیے ہیں اپنے پیسے. سو انگلیاں اٹھ رہی ہیں اور اٹھنی چاہیے ریلوے کے وفاقی وزیر جناب اعظم سواتی کی جانب. سو انہیں بھی اس کا جواب دینا چاہیے, ریلوے کے حکام کو بھی اس کا جواب دینا چاہیے. انویسٹرز کی لیگل طریقے سے آنے والے لوگوں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے, نہ کہ اپنے لوگوں کو یا اپنے فرنٹ مین جو ہیں ان کو نوازنے کے لیے لیگل پروسیجرز کو بائی پاس کرنا چاہیے. سو یہ ایک معاملہ میرے علم میں آیا, تمام ڈاکومنٹس آپ نے دیکھا کہ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں, اور اسے ہم مزید بھی آگے چل کے ٹیک اپ کریں گے. لیکن فی الحال یہ ریلوے کے حکام کے علم میں لانا بہت ضروری تھا. اینڈ آئی ہوپ کہ اگر وفاقی وزیر برائے ریلوے اعظم سواتی براہ راست ملوث نہیں ہے ایسے کرپشن کی سٹوری میں, تو پھر یقیناً وہ اس کا نوٹس لیں گے. بصورت دیگر وہی بات کہ سوال ان پر بھی اٹھیں گے, انگلیاں ان کی جانب بھی اٹھیں گی. سو لیٹس سی کہ یہ معاملہ کیا رخ اختیار کرتا ہے.